یہ آ گئی دو بہنیں افیرا کی۔ السلام علیکم ویورز، آج میں نے سوچا میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں صبح اٹھا تو صبح کے 4:30 بج چکے تھے، تہجد کا وقت تھا۔ میں اٹھا اور واش روم کی طرف گیا۔ وہاں جا کر میں نے وضو کیا۔ وضو کو اچھی طرح کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ نیت باندھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ تہجد کے نفل پڑھنے کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کی تندرستی کے لیے دعا کی، کیونکہ وہ آج کل بہت زیادہ بیمار ہیں۔ شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں پر کافی بڑا زخم ہو چکا ہے۔ ان کے لیے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ سنتے پڑھ لوں اور جماعت سے نماز پڑھ لوں۔ سنتے پڑھنے کے بعد میں چلا گیا مسجد۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور میری ایک رکعت بھی گزر گئی، تو میں نے دوسری رکعت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد ہمارے گھر کے پاس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے ایمان ولاز کے نام سے۔ میں وہاں ڈیلی جاتا ہوں اور آج بھی حسب معمول وہاں گیا اور سیر کی۔ سیر میں بہت زیادہ فریش محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ سیر کرنے کے بعد پھولوں کا نظارہ دیکھا۔ بہت ہی طرح طرح کے رنگ کے پھول وہاں کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے پھولوں کا نظارہ کیا، دل باغ ہو گیا، ذہن پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد یہ گراسی پلاٹ ہے جہاں پہ میں ننگے پاؤں جو ہے واک کرتا ہوں۔ ننگے پاؤں واک کرنے کے بعد میں گھر پہنچا تو گلی کے تمام دروازے تقریباً بند تھے۔ میں نے اپنا دروازہ کھولا اور سامنے شہزادی یعنی میری CD70 موٹر سائیکل کھڑی تھی، جو کہ مجھے سارا دن بڑی سہولت فراہم کرتی ہے۔ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھا اور اندر جا کر دیکھا تو بڑی بیٹی قرآن پاک حفظ کرتی ہے، وہ سبق یاد کر رہی تھی۔ میں نے اس سے سبق کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، بابا جی کچھ یاد ہے، کچھ یاد کرنے والا ہے۔ مما نے کل مجھے صرف انہیں کسٹرڈ کا ہی کہا ہے اور باقی ساری بچیوں کا برتنوں کا بھی کہا ہے اور 200 کا بھی کہا ہے ان نے۔ پرسوں انشاءاللہ پہلا روزہ ہے۔ کل کو ہے پہلا روزہ، پرسوں کو ہے، کل کو ہے نا۔ کوئی کل کہہ رہا، کوئی پرسوں کہہ رہا ہے، پتہ نہیں۔ اتنے میں افیرا کی آنکھ بھی کھل گئی اور افیرا بھی اٹھ کر جو ہے وہ نیچے آ گئی۔ میں ماہنور کو چھوڑنے کے لیے نیچے کھڑا تھا تو وہ روتے ہوئے بولی کہ عائشہ مجھے اپنے ساتھ نہیں کھلا رہی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور پیار کیا اور اس کی آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو صاف کیے، اور اس کے بعد ماہنور بھی اچانک اوپر سے روتی ہوئی آئی کیونکہ اس کو سبق یاد نہیں تھا۔ میں نے اسے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور مدرسے کی طرف رواں دواں ہو گیا اور مدرسے کے گیٹ پہ جا کے ماہنور کو اتار دیا۔ ماہنور اندر چلی گئی اور میں 6 گھنٹے کے بعد تقریباً دوبارہ اسے لینے گیا تو مجھے کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑا کیونکہ ماہنور باہر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے میں نے جب گیٹ کی طرف دیکھا تو ماہنور باہر آ رہی تھی اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کیونکہ آج اس کے مدرسے میں پارٹی تھی تو وہ خوشی سے بہت زیادہ کھل رہی تھی۔ کیا کھایا؟ جب ماہنور کو لے کر میں گھر پہنچا تو میں جاتے ہوئے کرکرے کے پیکٹ لے گیا تینوں بیٹیوں کے لیے۔ تینوں میں کرکرے کے پیکٹ تقسیم کیے۔ عائشہ نے تو خوشی سے قبول کیا لیکن افیرا نے حسب معمول غصے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ افیرا کہہ رہی تھی کہ پارک میں چلتے ہیں گھومنے پھرنے، تو میں نے کہا چلو بیٹا چلتے ہیں۔ افیرا ٹھیک ہے، اب مزہ آ رہا ہے؟ میں اسے پارک میں لے رہا ہوں، اس کی مما اس کی بہنیں جو ہے نا وہ پیچھے آ رہی ہیں، تو وہ آتی ہیں نا، پھر میں کھیلتے ہوئے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ یہ کھیلتی ہیں شام کو۔ یہاں پہ میری شام ہو جاتی ہے جب ان کو پارک میں لے جاتا ہوں، اس کے بعد مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور ڈیلی روٹین جو ہے وہ ختم۔ افیرا اپنی بہنوں کو ریسیو کرنے کے لیے چلی گئی ہے، دیکھیں۔
یہ آ گئی 2 بہنیں فیرا کی. ادھر سے آؤ, اس طرف سے. کپڑے گندے ہو جانے ہیں, بری بات, یہ والا کام نہیں کرتے. یہاں پر ڈیلی ان کو میں تقریباً لے کے آتا ہوں. یہاں پر ہماری شام گزرتی ہے, بہت ہی خوبصورت ایریا ہے, تو ہم یہاں پہ شامیں جو ہیں اپنی سپینڈ کرتے ہیں, خوشگوار شامیں. وہ درخت پہ چڑھ گئے سب, اس وقت نہیں چڑھتے درخت پہ. فیرا کیا کر رہی ہے؟ فیرا آپ سے نہیں اوپر چڑھا جائے گا. فیرا مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے درخت پہ بٹھا دو. میں دیکھتا ہوں, ٹرائی کرتا ہوں بٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. چلو آؤ ادھر. چلو بیٹھو بیٹھو. یہ تھی میرے سارے دن کی روٹین, اور عام طور پہ یہی روٹین ہوتی ہے میری ڈیلی کی. تو کرتے ہیں آج کا ولاگ یہیں پہ ختم. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.